بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا وقال تعالی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتق المحارم تکن اعبد الناس سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا کرے تو پھر وہ بگڑ جاتا ہے، بنتا ہے تو اتنا بھی بن سکتا ہے کہ فرشتوں سے اونچا چلا جائے، اور اگر بننے کی محنت نہ کرے تو بگڑ کر اتنا بھی بگڑ جاتا ہے کہ جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ اور دنیا میں جتنا بگاڑ آتا ہے وہ جانوروں کے بگاڑ کی وجہ سے نہیں، انسانوں کے بگاڑ کی وجہ سے آتا ہے۔ کہتے ہیں نا، دور اچھا نہیں رہا، دور اچھا نہیں رہا، تو دور سے مراد زمانہ نہیں بلکہ زمانے کے لوگ ہیں۔ جب لوگ اچھے نہ ہوں تو دور اچھا نہیں رہتا، جب لوگ اچھے ہوں تو دور اچھا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا انسانوں کو بنانے کے لیے۔ انبیاء نے دنیا میں آ کے لوہے اور لکڑی کی محنت نہیں کی، انبیاء نے دنیا میں آ کے انسانوں کی محنت کی ہے۔ انبیاء کے کارخانے سے چیزیں بن کے تیار نہیں ہوتی، انبیاء کی محنت سے انسان تیار ہوتے ہیں۔ ہر نبی نے محنت کی اور ہر نبی نے انسان تیار کیے، لیکن سب سے زیادہ انسان نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیے کہ ہمارے نبی نے اپنے ایک چھوٹے سے عرصے میں 23 برس میں محنت کر کے، دعائیں کر کے، اپنی صلاحیتوں کو خرچ کر کے ایک ایسا مجموعہ تیار کر لیا کہ ساری دنیا ایسا مجموعہ پیش نہیں کر سکتی۔ اس سے پہلے کسی نبی نے ایسا مجموعہ تیار نہیں کیا، اور کوئی نبی ایسا مجموعہ تیار نہ کر سکا جو ہمارے نبی نے تیار کیا۔ تو انسان کا بننا بڑا اہم ہے، اور انسان کا بگڑنا یہ بہت خطرناک ہے۔ اگر کسی گھر میں کالا سانپ نکل آئے تو یہ کالا سانپ اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا اس گھر میں کسی ایک جوان کا یا بوڑھے کا، مرد کا یا عورت کا بگڑنا خطرناک ہے۔ یہ کالا سانپ اتنی تباہی نہیں مچائے گا جتنا ایک بگڑا ہوا انسان تباہی مچاتا ہے۔ اگر کسی آبادی کی طرف کوئی شیر دوڑ پڑے، جنگل سے نکل کے کوئی شیر آبادی کی طرف دوڑ پڑے، تو یہ شیر اتنی تباہی نہیں مچاتا جتنا معاشرے کی تباہی ایک بگڑا ہوا انسان مچاتا ہے۔ ایک بھوکا بھیڑیا جو کئی دن سے بھوکا ہے، اب اسے گوشت چاہیے، وہ اگر کسی آبادی کی طرف دوڑ پڑے یا وہ کسی بکریوں کے ریوڑ میں کود پڑے تو وہ بکریوں کی اتنی تباہی نہیں کرے گا جتنا ایک بگڑا ہوا انسان معاشرے کی تباہی کرتا ہے، اور جتنی ایک بگڑے ہوئے انسان سے معاشرے میں تباہی پھیلتی۔ اس لیے دنیا کے سب سے بڑے لوگ یعنی انبیاء کو انسانوں کے بنانے پہ مکلف کیا۔ جب کوئی چھوٹا کام ہوتا ہے تو چھوٹوں سے بھی ہو جاتا ہے، جب کوئی بڑا کام ہوتا ہے اس کے لیے بڑے لوگ منتخب کیے جاتے ہیں۔ آپ نے
کوئی 10-15 روپے کی چیز کسی کو بھیجنی ہے تو بچے کے ہاتھ بھی بھیج دیں گے، لیکن اگر آپ نے کئی لاکھ کی جیولری زیورات بھیجنے ہیں تو آپ کسی چھوٹے بچے کو نہیں بھیجیں گے بلکہ کسی بڑے کو بھیجیں گے یا خود چل کے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور انسانوں کی اصلاح اور انسانوں کے تزکیے کے لیے، انسانوں کو سدھارنے کے لیے کوئی ہلکا پھلکا نظام نہیں چلایا، بلکہ اپنی ساری مخلوق میں زیادہ جو اللہ کے پیارے تھے، سب سے زیادہ جو اللہ کے قریب تھے اور سب سے زیادہ جو اللہ کے نزدیک قیمتی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مکلف کیا کہ یہ بڑا کام ہے، یہ آپ نے کرنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ اس کام کو سر انجام دینے میں نبیوں کو ماریں کھانی پڑیں گی، نبیوں کو پتھر کھانے پڑیں گے، نبیوں کو زخمی ہونا پڑے گا، اور نبیوں کو لہو لہاں بھی کیا جائے گا، اور نبیوں کی عزت سے کھیلا جائے گا، یہاں تک کہ نبیوں کو شہید بھی کیا جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی شہادت کو گوارا کر لیا، نبیوں کے لہو لہاں ہونے کو گوارا کر لیا، نبیوں کی عزت کے ساتھ کھیلے جانے کو گوارا کر لیا۔ اس سسٹم کو اللہ نے چلائے رکھا کہ انسانوں کو ہدایت پہ لانا ہے، کیونکہ ان کے سدھرے بغیر زمانہ اور عالم سدھرے گا نہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ کئی انبیاء کو ایک قوم نے شہید کیا۔ ایک قوم کے پاس ایک نبی آئے، انہوں نے ان کو شہید کر دیا، اللہ نے ایک اور نبی بھیج دیے، ان کو بھی شہید کر دیا، اللہ نے ایک اور کو بھیجا، ان کو بھی شہید کر دیا۔ اس لیے انسان کا سدھرنا یہ بہت ضروری ہے۔ آج ہم ترقی کے ظلم میں چیزوں کو تو ایجاد کر رہے ہیں اور چیزیں تو نئی سے نئی بنائے چلے جا رہے ہیں، اور نئی سے نئی ایجادات روزانہ آ رہی ہیں۔ آج سے 20 برس پہلے، 25 برس پہلے اس کا تصور بھی نہیں تھا کہ ایک آدمی دنیا کے آخری کنارے پہ بیٹھ کے اور کسی کی شکل بھی دیکھ سکے گا، کسی سے لائیو بات کر سکے گا، کسی کا مشاہدہ کر سکے گا، لیٹا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، کپڑے کون سے پہنے ہوئے ہیں، اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ آج یہ سب ہو گیا ہے، اس لیے کہ دنیا مخلوق سے نفع اٹھانے میں لگی ہوئی ہے اور مخلوق کو بنانے میں لگی ہوئی ہے، لیکن جو اس دنیا کی اصل مخلوق ہے، جس کے لیے ساری دنیا کا یہ سامان سجایا گیا ہے، جو کہ انسان ہے، اس کو بنانے کی محنت نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں انسان دن بدن بگڑ رہے ہیں، بگاڑ دن بدن بڑھ رہا ہے۔ کیا مطلب؟ انسان بگڑ رہے ہیں۔ 40 سال پہلے اتنی بے پردگی نہیں تھی، آج بے پردگی زیادہ ہے۔ 40 سال پہلے اتنے ڈاکے نہیں تھے، آج زیادہ ہیں۔ 50 سال پہلے اتنی دہشت گردی نہیں تھی، آج زیادہ ہے۔ 50-100 سال پہلے انسان کا خون اتنا بے قیمت نہیں تھا، آج زیادہ ہے۔ آج سے 50-100 سال پہلے لوگ دیندار کی عزت کرتے تھے، داڑھی والے کی عزت کرتے تھے، چاہے خود بے داڑھی ہوتے تھے، چاہے خود بے دین ہوتے تھے، لیکن داڑھی والے کی عزت کرتے تھے، پگڑی والے کی عزت کرتے تھے، ٹوپی والے کی عزت کرتے تھے۔ آج ٹوپی والا ہی معاشرے میں سب سے عجوبہ نظر آتا ہے، آج پگڑی والا ہی معاشرے میں سب سے زیادہ حقیر اور معیوب نظر آتا ہے۔ تو چیزوں کی محنت تو ہے، انسانوں کی محنت نہیں ہے۔ انسان کا بننا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم نے فرنیچر بنا لیے اور سیمنٹ سے بڑے بڑے شاپنگ مال بنا دیے اور لوہے سے ہم نے مختلف قسم کے ہتھیار بنا دیے اور مختلف قسم کی سواریاں بنا لیں، تو بھائیو یہ ہماری ترقی نہیں ہے۔ ترقی یہ ہے کہ انسان ترقی کرے، اپنی ذات سے ترقی کرے۔ اور انسان کی ترقی کیا ہے؟ انسان کی ترقی یہ ہے کہ انسان کا اپنے خالق کے ساتھ کنیکشن قائم ہو جائے، اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے۔ یہ انسان کی ترقی ہے۔ انسان کی ترقی اسے کرسی کا مل جانا نہیں، انسان کی ترقی اسے عہدے کا مل جانا نہیں، انسان کی ترقی اس کا رنگ روپ اچھا ہونا نہیں، انسان کی ترقی اس کے جسم پہ اچھی پوشاک کا آ جانا نہیں، انسان کی ترقی اس کا عالی شان سواری میں سوار ہونا نہیں ہے، بلکہ انسان کی ترقی یہ ہے کہ انسان خود اتنا اچھا ہو جائے، اتنا اچھا ہو جائے
کہ اللہ سے اس کا تعلق قائم ہو جائے۔ یہ انسان کی ترقی کی معراج ہے کہ اللہ اس سے خوش ہو جائے، اللہ سے اس کا تعلق قائم ہو جائے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ جب جنت والے جنت میں جائیں گے تو ان کو سب کچھ ملے گا، گھر بھی ملیں گے، حوریں بھی ملیں گی، غلمان بھی ملیں گے، پھل پھول بھی ملیں گے، سب کچھ ملے گا، لیکن ان سب کے ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک دن اپنے بندوں سے ملاقات کریں گے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے بینا اہل الجنت فی نعیمہم، جنت والے جنت میں بیٹھے ہوں گے، اپنے کام کاج میں مصروف ہوں گے، استطع لہم نورا، اچانک ایک نور چمکے گا، ساری جنت جگمگا اٹھے گی۔ جب جنت والے اوپر دیکھیں گے فَإِذَا الرَّبُّ جَلَّ جَلَالُهُ قَدْ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ، جب اوپر دیکھیں گے تو اللہ ان کی طرف جھانک رہا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تم نے فرشتوں کے سلام بھی سن لیے، حوروں کے سلام بھی سن لیے، اور غلمانوں کے سلام بھی سن لیے، آج رب رحیم تمہیں سلام پیش کرنے آیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنت والوں سے کہیں گے تم لوگ میری جنت میں خوش تو ہو نا؟ کہیں گے یا اللہ بالکل خوش ہیں، کوئی اور میرے لائق کام ہو تو بتاؤ مجھے۔ کہیں گے یا اللہ سب کچھ مل گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تم مجھ سے کچھ اور بھی مانگو، میرا دل کہہ رہا ہے کہ تمہیں اور بھی کچھ دوں۔ تو وہ کہیں گے الم تبید وجوہنا، آپ نے ہمارے چہرے روشن نہیں کر دیے، وتدخلنا الجنہ وتنجنا من النار، آپ نے ہمیں جنت نہیں دے دی، آپ نے ہمیں جہنم سے نجات نہیں دے دی، اتنا کچھ تو مل گیا اور کیا مانگیں، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں مانگنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، ابھی کچھ ہے جو میں تمہیں دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ الیوم احل علیکم رضوانی ولا اسخط علیکم بعدہ ابدا، آج میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ انسانیت کی معراج ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ یہ جنت میں جانے کے بعد بھی سب سے آخر میں ملے گی، شروع میں نہیں ملے گی، سب سے آخر میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اللہ تعالیٰ کو اتنا راضی کیا، اتنا راضی کیا، اتنا راضی کیا، اتنا راضی کیا، اتنا اللہ کو بن کے دکھایا، اتنا اللہ کو بن کے دکھایا، اتنا اللہ کو بن کے دکھایا کہ وہ اعلان جو جنت میں بھی سب سے آخر میں ہونا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا میں ہی کر دیا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جتنے ہجرت مکے کو چھوڑ کے آپ کی طرف مدینے آئے ہیں اور جنہوں نے آپ کی یہاں نصرت کی ہے، یعنی مہاجرین اور انصار، یہ اور جو ان کے نقش قدم پر چلے صفت احسان کے ساتھ، میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میں ان سب سے راضی ہوں۔ سب سے بڑی بات انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہو جائے، اللہ انسان سے راضی ہو جائے، انسان کا اللہ سے کنیکشن قائم ہو جائے، یہ سب سے بڑی بات ہے، اور یہ انسان کی سب سے بڑی ترقی ہے، یہ انسان کی ترقی کی معراج ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو ہر وقت اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ میں اللہ کو کیسے راضی کروں، میں کیسے راضی کروں اللہ کو۔ یا اللہ میں نماز تو پڑھ رہا ہوں لیکن پتہ نہیں آپ مجھ سے راضی ہیں کہ نہیں۔ یا اللہ میں روزے تو رکھ رہا ہوں، پتہ نہیں میں نے ان روزوں سے آپ راضی ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے۔ یہ جو انبیاء روتے ہیں، اولیاء روتے ہیں، وہ اس پہ روتے ہیں کہ سب کچھ رہے ہیں، جو ہم سے ہو رہا ہے وہ تو کر رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے نا کہ پتہ نہیں اس کو پسند بھی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ کہتے ہیں ایک لڑکی کی شادی ہو رہی تھی تو اس کے گھر والوں نے اس کا اچھا خاصا میک اپ کیا ہوا تھا اور وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ تو ایک عورت نے اس لڑکی کی ماں سے کہا بہن آج تو آپ کی بیٹی بہت اچھی لگ رہی ہے، آج تو آپ کی بیٹی ایسے جیسے چاند کا ٹکڑا ہے، ایسے جیسے 14ویں کا چاند لگ رہی ہے،
تو اس دلہن کی جو ماں تھی نا وہ رونے لگی. تو اس نے کہا بہن میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی، آپ رو رہی ہیں. تو وہ کہنے لگی بہن بات یہ ہے کہ آپ کو اچھی لگ رہی ہے نا، مزہ تو تب ہے جب اپنے دولہے کو اچھی لگے. جس کے پاس یہ رخصت ہو کے جا رہی ہے مزہ تب ہے جب اس کو اچھی لگے. تو یہ جو اللہ والے پریشان ہوتے ہیں، یہ جو اہل اللہ روتے ہیں، سب کچھ لگا کے بھی پریشان ہوتے ہیں، سب کچھ کر کے بھی پریشان ہوتے ہیں، وہ اس بات کی وجہ سے کہ ہم جو کر رہے ہیں پتہ نہیں اللہ کو اچھا بھی لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. ایک سوگھڑ بیوی جو فرما بردار بیوی ہوتی ہے، سمجھدار بیوی ہوتی ہے، اس کو اس بات کی ہر وقت فکر رہتی ہے کہ میں ایسا کھانا پکاؤں جو خاوند کو اچھا لگے، میں ایسا کام کروں کہ خاوند کو اچھا لگے، میں ایسی بن کے رہوں کہ خاوند کو اچھی لگوں. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ اپنے مدرسے کے صحن میں ٹہل رہے تھے، اور ٹہلتے ہوئے ایک ہندی زبان کا شعر پڑھ رہے تھے اور زار و قطار رو رہے تھے. حضرت شیخ الحدیث صاحب نے یہ شعر فضائل صدقات میں بھی لکھا ہے اور اپنی آپ بیتی میں بھی لکھا ہے. رنگا لے نہ چندیا گندھا لے نہ سی، تو کیا کیا کرے گی اری دن کے دن، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، اری منہ تکے گی کھڑی دن کے دن. حضرت شیخ اس میں فرما رہے ہیں، یعنی ایک تمثیل ہے کہ ایک دلہن کی رخصتی کا وقت ہو رہا ہے قریب، لیکن اس میں بچپنا ہے، لا ابالی پن ہے، لاپرواہی ہے. اس کی رخصتی کا وقت قریب ہے، ابھی اس نے کپڑے ہی نہیں بدلے، ابھی اس نے بال ہی نہیں بنوائے، ابھی اس نے میک اپ ہی نہیں کیا، ابھی وہ نہائی دھوئی نہیں، ابھی اس نے تیاری نہیں کی. تو اس کی سہیلیاں اس کو سمجھا رہی ہیں کہ بہن آپ کی رخصتی کا وقت قریب ہے، آپ اپنے بالوں کو بھی گندوائیں اور اپنے کپڑے بھی ٹھیک کریں اور نہا دھو کے تیاری بھی کر لیں. ایسے نہ ہو کہ آپ کا پیا یعنی آپ کا دولہا، آپ کا پیا آپ کو لینے آ جائے اور آپ اسی طریقے سے بن بنے سورے بیٹھی ہوں اور میلی کچیلی بیٹھی ہوں. اگر آپ کا پیا اچانک آ گیا آپ کو لینے کے لیے اور آپ کے کپڑے میلے ہوئے اور آپ کے بال بکھرے ہوئے اور آپ کا چہرہ میلا کچیلا ہوا، تو پھر سوائے حسرت اور افسوس کے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی ٹینشن یہ ہے کہ میں اپنے اللہ کو کیسے راضی کروں اور میں اپنے اللہ کو کیسے پاؤں، میرا اپنے اللہ سے کیسے تعلق قائم ہو جائے. دنیا کا ساز و سامان اور دنیا کی چیزیں اور رزق اور روزی اور ایک غیر شادی شدہ کے لیے شادی اور ایک بے اولاد کے لیے اولاد، یہ کسی مسلمان کی ٹینشن نہیں ہے. مسلمان اس کے لیے پریشان نہیں ہوتا. مسلمان کو تقدیر پہ یقین ہوتا ہے، لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ راضی ہوتا ہے. اس کو ہر آن اور گھڑی اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ سے تعلق قائم ہو جائے، مجھے میرا اللہ مل جائے، چاہے اس کے لیے مجھے کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے. یہ ایک مسلمان کی فکر ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا وصل، اللہ تعالیٰ کا وصل، اللہ تعالیٰ کا تعلق، اللہ تعالیٰ سے رابطہ، اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ کی رضا، یہ انسان کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں چھوڑتا ہے. جب تک انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا رہتا ہے تب تک وہ اللہ سے کٹا رہتا ہے. جب تک اس سے گناہ ہوتے رہتے ہیں تب تک اس کا کنیکشن اللہ سے کٹا رہتا ہے. اگر کوئی اللہ پاک کو پانا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلا قدم جو اس کو اٹھانا ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ گناہ چھوڑ دے، برائیاں چھوڑ دے، کبیرہ بھی چھوڑ دے، صغیرہ بھی چھوڑ دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اتق المحارم تکن اعبد الناس.
حرام کرنا چھوڑ دو، حرام کام چھوڑ دو، حرام بولنا، حرام سننا، حرام دیکھنا، حرام کرنا، حرام سوچنا، حرام کھانا، حرام پینا، حرام سے کوئی تعلق نہ رہے، حرام زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے، انسان پھر سب سے بڑا بزرگ بنتا ہے، سب سے بڑا ولی بنتا ہے، اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق پھر قائم ہوتا ہے۔ حرام کو چھوڑے بغیر انسان کبھی بھی اللہ کو نہیں پا سکتا۔ اس عاجز نے ایک دفعہ اپنے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ سے پوچھا کہ حضرت سب سے زیادہ وہ کون سا عمل ہے جس کو کر کے انسان اللہ کا تعلق پا سکتا ہے؟ تو میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ بھائی کوئی ذکر بتائیں گے، کوئی خاص مراقبہ بتائیں گے، کوئی خاص وظیفہ بتائیں گے، کوئی خاص دعا بتائیں گے کہ اس کو مانگنے سے سب سے زیادہ اللہ سے تعلق بنے گا، اس ذکر کے کرنے سے، اس وظیفے کے پڑھنے سے سب سے زیادہ تعلق بنے گا۔ حضرت جی فرمانے لگے سب سے زیادہ جس کام کے کرنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ اور جلد از جلد تعلق ملتا ہے وہ ہے گناہوں کو چھوڑ دینا۔ پھر فرمایا کبیرہ بھی صغیرہ بھی۔ اگلی بات یہ فرمائی اور یہ تب ہوگا جب روزانہ انسان صبح سویرے اس کا عزم کر لیا کرے۔ صبح سویرے جب ہم اٹھتے ہیں نا، جب صبح سویرے اٹھتے ہیں تہجد کے لیے، فجر کے لیے جب اٹھتے ہیں تو اٹھتے ہی ہم یہ عزم کریں آج میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، آج میں نے نہ کبیرہ گناہ کرنا ہے نہ صغیرہ گناہ کرنا ہے۔ دنیا میں کوئی دکاندار ایسا ہوگا جو صبح کو اٹھتے وقت یہ نیت کرتا ہو کہ جی آج میں نے گھاٹے کا سودا کرنا ہے، آج میں نے کوئی نقصان کرنا ہے؟ کوئی بھی نقصان کی نیت نہیں کرتا، ہر ایک یہ نیت کرتا ہے آج میں نے زیادہ محنت کرنی ہے، آج میں نے زیادہ کمانا ہے، آج میں نے زیادہ کوشش کرنی ہے، آج میں نے اپنے بچوں کے لیے زیادہ پیسے اکٹھے کرنے۔ تو ایک مومن کو چاہیے کہ وہ روزانہ اٹھ کر اس بات کی نیت کرے، اس بات کا عزم کرے، اس بات کی دعائیں مانگے، یا اللہ نیا دن آ رہا ہے زندگی میں، اے میرے رب میں گناہوں سے نہیں بچ سکتا، میری نگاہیں بھی آوارہ ہیں، میری زبان بھی بے لگام ہے، میں تو ساری آوازیں سن بھی لیتا ہوں، مجھ سے تو بہت گناہ ہوتے ہیں، میں تو گناہوں کا عادی ہو گیا ہوں، جیسے نشے کا عادی ہوتا ہے، میں گناہوں کا عادی ہو گیا ہوں، یا اللہ میں خود گناہوں سے نہیں بچ سکتا، میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ مجھے گناہوں سے بچائیں۔ روزانہ یہ نیت کرنا۔ جب انسان یہ کر لیتا ہے کہ گناہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی نافرمانی کے مزے لینا چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر اپنی محبت کے مزے سے آشنا کر دیتے ہیں۔ بہت سے ساتھی کہتے ہیں ذکر کرتے ہیں مزہ نہیں آتا، نماز پڑھتے ہیں مزہ نہیں آتا، دعا کرنے کو دل نہیں کرتا، مراقبے میں دھیان نہیں جمتا۔ بھائی مراقبے میں کیسے دھیان جمے گا جب ہماری نگاہیں مراقبے کے علاوہ دائیں بائیں تکتی رہیں اور حسین چہروں کو دیکھنے کے مزے لیتی رہیں؟ تو پھر اللہ کی محبت کا مزہ تو نہیں آئے گا نا، دونوں مزے تو اکٹھے نہیں ہوتے، یہ مزے بھی ملے وہ مزے بھی ملے، ایسے تو نہیں ہوتا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حدیث قدسی میں، لا اجمع علی عبدی خوفین ولا اجمع علی عبدی امنین، میں اپنے بندے پر دو بے فکریاں جمع نہیں کرتا ہوں اور میں اپنے بندے پر دو خوف بھی جمع نہیں کرتا ہوں۔ اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہے آخرت میں اسے بے فکر کر دوں گا، اگر وہ دنیا میں مجھ سے بے فکر رہے گا اور میری نافرمانیاں ڈٹ کے کرے گا تو پھر آخرت میں تو خوف زدہ ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانے کے لیے یہ سارا مجمع اکٹھا ہوا ہے، ہم سارے اللہ کا تعلق لینے کے لیے آئے ہیں، لیکن اللہ کا تعلق گناہوں کو چھوڑے بغیر نہیں ملتا، گناہوں کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا۔ اچھا کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، زنا کو ہر آدمی گناہ سمجھتا ہے، شراب پینے کو ہر آدمی گناہ سمجھتا ہے، سور کھانے کو ہر آدمی گناہ سمجھتا ہے، گالیاں دینے کو ہر آدمی گناہ سمجھتا ہے، لیکن بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، جبکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق میں رکاوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق میں رکاوٹ صرف مشہور اور معروف گناہ نہیں ہے، وہ بھی گناہ اللہ کے تعلق میں رکاوٹ ہیں جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، جیسے غیبت ہے،
اس کو گناہ نہیں سمجھتے. کہتے ہیں میں صحیح تو کہہ رہا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں حقیقت کہہ رہا ہوں، جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں. بھائی سچی تو غیبت ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، ازواج مطہرات چاروں طرف سے آپ کے ارد گرد کھڑی ہوئی ہیں اور سب کی سب پریشان ہیں. حضرت اماں صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آگے بڑھیں اور اللہ کے نبی سے کہا، رو کے کہا، یا رسول اللہ آج میرا دل کر رہا ہے کہ جو تکلیف آپ کو ہے نا اللہ یہ تکلیف مجھ پہ ڈال دے، آپ کو اللہ ٹھیک کر دے. رو رہی تھیں اور یہ کہہ رہی تھیں. جب یہ کہا نا تو باقی ازواج مطہرات ایک دوسرے کو کوہنیاں مارنے لگیں. دیکھ، مقصد یہ تھا کہ دیکھ نمبر بنا رہی ہے، مقصد یہ تھا. کوہنیاں مار رہی تھیں اور مسکرا رہی تھیں، آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارے کر رہی تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوہنیاں مارنا اور یہ آنکھوں کے اشارے دیکھ لیے اور آپ نے فرمایا تم سب کہہ کر کے اپنے آپ کو صاف کرو. کہ رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں تمہارے دانتوں میں بوٹی کے ٹکڑے دیکھ رہا ہوں. کہا وہ کیسے؟ ہم نے تو کوئی گوشت نہیں کھایا. آپ نے فرمایا ابھی تم نے اپنی بہن کی غیبت نہیں کی، ابھی تم نے اشاروں میں غیبت نہیں کی. تم جو اشارے کر رہی تھی، بتائیے یہ بھی غیبت ہے. آپ علیہ السلام کی مجلس تھی، ایک صحابی کمزور سے تھے، جب کھڑے ہوئے تو ان کو سہارے کی ضرورت پڑی تو زمین پہ ہاتھ ٹیک کے بڑی مشکل سے کانپتے وہ کھڑے ہوئے. تو ایک نے کہا ما اعجز فلانن، یار یہ کتنا کمزور ہے، اٹھ ہی نہیں سکتا. اتنا سا کہا. آپ نے فرمایا تم نے اپنے بھائی کی غیبت کی، تم نے اپنے بھائی کی غیبت کی. اب یہ گناہ ہے، اس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے. حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ سفر میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. تو ایک شخص اور بھی تھے ان کے ساتھ جو خدمت کرتے رہتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق کی، حضرت عمر کی خدمت کرتے رہتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو ایک دفعہ لگی بھوک، کہیں پڑاؤ ڈالا تو بھوک لگی لیکن کچھ کھانے کے لیے تھا نہیں. تو اپنے خادم کے پاس گئے کہ اس سے کہیں کہ بھائی اللہ کے نبی سے جا کے کچھ لے آؤ. جب وہاں آئے تو دیکھا کہ وہ سو رہا ہے. تو ان حضرات نے کہا انہو لنعوم، جب دیکھو سو رہا ہے، جب دیکھو سو رہا ہے، بہت سوتا ہے. اتنی سی بات کہی اور یہ کہہ کے اس کو جگا لیا. جب وہ جاگا تو کہا اللہ کے نبی کے پاس جائیں، کچھ پاس ہو تو لے آئیں، ہمیں بھوک لگی ہے. وہ صحابی گئے اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ ابو بکر اور عمر کھانے کے لیے کچھ مانگ رہے ہیں. آپ نے فرمایا ان سے کہو تم نے سالن کھا تو لیا، تم نے سالن کھا تو لیا. خادم آیا کہ جی حضور فرما رہے ہیں آپ نے کھا تو لیا. یہ دونوں گئے، یا رسول اللہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کھایا. آپ نے فرمایا میں تمہارے دانتوں کے درمیان بوٹیاں دیکھ رہا ہوں، ابھی تم نے اپنے بھائی کی غیبت نہیں کی کہ تم نے کہا کہ یہ تو سوتا ہی رہتا ہے. اب یہ گناہ ہے اور اللہ اور بندے کے تعلق میں رکاوٹ ہے، یہ آڑ ہے، یہ دیوار ہے، لیکن اس کو ہم چھوڑتے نہیں. اس لیے اللہ سے تعلق ملتا نہیں، اللہ سے تعلق بنتا نہیں، اللہ کے قریب ہو نہیں پاتے. کسی کو حقیر جاننا یہ گناہ ہے، اس کو گناہ نہیں سمجھتا کوئی. جس کا 10واں سبق چل رہا ہو وہ پہلے سبق والے کو حقیر سمجھتا ہے. جس کو خلافت مل گئی ہو وہ غیر خلیفہ کو حقیر سمجھتا ہے. جو پکا نمازی ہو وہ نماز میں کمزور کو حقیر سمجھتا ہے. جس کے چہرے پہ داڑھی ہو وہ بے داڑھی والے کو حقیر سمجھتا ہے. جس کے سر پہ پگڑی ہو وہ بے پگڑی والے کو حقیر سمجھتا ہے. جس نے جبہ پہنا ہوا ہو وہ پینٹ شرٹ والے کو حقیر سمجھتا ہے، جبکہ یہ گناہ ہے. دوستو یہ گناہ ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے. بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، کسی کے برا ہونے کے لیے، کسی کے شر ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو چھوٹا سمجھے، حقیر سمجھے، کم سمجھے.
جو جتنی زیادہ نیکیاں کرتا ہے وہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو کم نیکیاں کرنے والوں سے بڑا سمجھتا ہے. یہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بازار سے گزر رہے تھے، جبکہ وہ گورنر تھے، مدائن کے گورنر تھے، یعنی اپنے علاقے کے ایک بہت بڑے علاقے کے امیر المومنین تھے، گورنر تھے. گزر رہے تھے، کپڑے ایسے پہنے ہوئے تھے کہ اس میں 12 پیون لگے ہوئے تھے. تو کسی نے کہا اتنے بڑے آدمی ہو کے آپ نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ایسے تھوڑی ہوتا ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے. تو فرمانے لگے یہ میں اپنے نفس کو مارنے کے لیے کر رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی بڑائی ہوگی اسے جنت کی بو بھی نہیں ملے گی. تو اپنے آپ کو چھوٹا کرنے کے لیے یہ کر رہا ہوں. بڑائی، اپنے آپ کو اوروں سے اچھا سمجھنا، اپنے آپ کو اوروں سے زیادہ نیک سمجھنا، اپنے آپ کو اوروں سے بڑا سمجھنا، اوروں کو اپنے سے گھٹیا اور حقیر اور چھوٹا سمجھنا، یہ کبیرہ گناہ ہے. اور کتنے نیک ہیں وہ اس میں مبتلا ہیں. آپ غور کیجئے کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے مردود کر دیا. شیطان کو اللہ نے مردود کیا. اللہ تعالیٰ مردود اس وقت کرتے ہیں جب اللہ بہت ناراض ہوتے ہیں. تھوڑا ناراض ہوتے ہیں تو مردود نہیں کرتے، کوئی حال بھیج دیتے ہیں، کوئی پریشانی بھیج دیتے ہیں، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کاروبار فیل ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، چوٹ لگ جاتی ہے، بیمار پڑ جاتا ہے، یا کوئی دشمن مسلط ہو جاتا ہے تکلیفیں دیتا ہے، کوئی حاسد مسلط ہو جاتا ہے تکلیفیں دیتا ہے. لیکن جب زیادہ ناراض ہوتے ہیں نا پھر اللہ مردود کر دیتے ہیں، کان سے پکڑ کے باہر نکال دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں، محروم کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ شیطان سے اتنے ناراض ہوئے کہ اس کو کوئی تکلیف نہیں دی، بیماری نہیں دی، فرشتوں سے اس کی پٹائی نہیں لگوائی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کان سے پکڑ کے دربار سے ہی باہر نکال دیا، اور ایسا نکال دیا کہ مہر لگا دی کہ اب تیری واپسی کی کوئی گنجائش نہیں. فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، نکل جا یہاں سے میرے دربار سے، قیامت تک تجھ پہ میری لعنت برسے گی، تو مردود ہو چکا ہے. اب یہ سوچیں کہ ایسا کون سا گناہ ہوا تھا شیطان سے کہ جس کی وجہ سے اللہ اتنے ناراض ہو گئے، جبکہ شیطان نے بڑی عبادتیں کی تھیں. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ، جیسے ہمارے امام ربانی غوث سبحانی خواجہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نفع مند بنایا کہ صدیوں بعد بھی اس سے دنیا کو فیض مل رہا ہے. اسی طرح حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات کو بھی اللہ نے بہت قبولیت بخشی، ان کا فیض بھی مکتوبات سے کافی پھیلا. ان مکتوبات میں وہ لکھتے ہیں کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں 8 لاکھ سال عبادت کی تھی. کتنی عبادت کی تھی؟ 8 لاکھ سال. اور 8000 سال اس نے اللہ تعالیٰ کے خصوصی دربار میں اعتکاف کیا تھا. 8000 سال کا اعتکاف، 8 لاکھ سال کی عبادت، لیکن سلوٹوں میں مردود ہو گئی. اور ایسا مردود ہوا کہ ایسا مردود کوئی بھی نہیں ہوگا، نہ اس سے پہلے کوئی اس درجے کا مردود ہوا، نہ اس کے بعد کوئی ایسا مردود ہوا. اور وہ غلطی کیا تھی؟ غلطی یہ تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسے آدم علیہ السلام کے سامنے سلامی کا سجدہ کرنے کا حکم دیا، سلامی کا سجدہ، عبادت کا سجدہ نہیں، سلامی کا سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. بس یہ اس کا جو انا کہنا تھا نا، یہ اس کو لے ڈوبا. انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں تو اس سے اچھا ہوں،
مجھے آپ نے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا. مٹی تو گری پڑی چیز ہوتی ہے، آگ تو روشن اور اٹھنے والی چیز ہوتی ہے. میں اعلیٰ سے بنا ہوں لہذا میں اعلیٰ ہوں، یہ ادنا سے بنا ہے لہذا یہ ادنا ہے. جب انا کہا نا، انا کہا تو اللہ کو غصہ آ گیا، چونکہ انا یہ صرف اللہ ہی کو جچتا ہے. بتائیے انا کس کو جچتا ہے؟ سب بتائیے انا کس کو جچتا ہے؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا. انا صرف اللہ کو جچتا ہے اور کسی کو نہیں جچتا. فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی فاخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم وہو ملیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو پکڑ کے ہم نے ایسا مارا سمندر میں کہ چوہے کی موت مر رہا تھا، وہ ذلت کی، وہو ملیم، ذلت کی موت مرا فرعون. ایسے ہی اس کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوا کہ مر گیا، ذلت کی موت مرا. اس لیے، اور یہ ذلت کی موت مارنے کی جو وجہ بنی وہ اس کا انا کا نعرہ بنا. انا کیوں کہا؟ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں الکبریاء ردائی والعظمت ازاری. بڑائی یہ میری اوپر کی چادر ہے اور عظمت یہ میری نیچے کی چادر ہے. جو ان دونوں چادروں میں سے کسی چادر کو چھیڑے گا میں اسے پکڑ کے دوزخ میں ڈال دوں گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو. اب یہ گناہ ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا گناہ ہے. جو جس لائن میں کچھ آگے بڑھ جاتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے، اوروں کو حقیر جاننے لگ جاتا ہے. ہمارے بڑے ایسے نہیں تھے، ہمارے بڑے ایسے نہیں ہیں. وہ جتنا آگے جاتے ہیں اتنا جھکتے چلے جاتے ہیں، جتنا آگے جاتے ہیں اتنا جھکتے چلے جاتے ہیں. جب یہ عاجز ایک دفعہ حضرت جی، پہلی دفعہ حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں حاضر ہوا بیعت کے لیے، تو حضرت جی فرمانے لگے میں تو ناقص ہوں، آپ کسی کامل کو دیکھیں، میں تو ناقص ہوں، میں تو ناقص ہوں، آپ کسی کامل کو دیکھیں. علامہ محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ کو خط لکھا کہ حضرت آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنے سلسلے میں داخل فرما دیجیے. حضرت مدنی نے اس کے جواب میں لکھا کہ میں حیران ہوں کہ آپ کو اتنے سارے اللہ والوں کے ہوتے ہوئے مجھ سیاہکار پہ آپ کی نظر پڑی کیسے؟ واللہ میں تو اپنی سیاہکاریوں سے پریشان ہوں، واللہ میں تو اپنی سیاہکاریوں سے پریشان ہوں. ہمارا ایک دفعہ ساؤتھ افریقہ جانا ہوا جماعت کے ساتھ، تو وہاں پہ ایک بزرگ تھے حضرت مولانا با یزید شہید رحمۃ اللہ علیہ، انتقال فرما گئے. اس وقت حیات تھے، 2006 کی بات ہے. تو وہ حضرت مدنی کے شاگرد بھی تھے، خادم خاص بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے. ہم ان کی زیارت کے لیے گئے تو ان سے باتیں پوچھیں کہ حضرت مدنی کی کچھ باتیں بتائیں، تو وہ سناتے رہے. اس میں ایک بات انہوں نے فرمائی کہ حضرت مدنی جو تھے نا، وہ اپنے آپ کو واقعی دنیا میں سب سے زیادہ حقیر اور سب سے زیادہ گناہگار سمجھتے تھے. زبان سے نہیں، واقعی سمجھتے تھے. اور ایک شعر ان کی زبان پہ بہت رہتا تھا، یظن الناس بی خیرا وانی لشر الناس ان لم یعف عنی. لوگ مجھے سب سے اچھا سمجھتے ہیں حالانکہ میں جانتا ہوں میں دنیا میں سب سے زیادہ گندا انسان. یظن الناس بی خیرا وانی لشر الناس ان لم یعف عنی. جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے نا، اچھا اللہ پاک کے قریب ہونے کی نشانی ہے یہ کہ اپنے عیوب کھلتے چلے جائیں، اپنی برائیاں کھلتی چلی جائیں، اپنا حقیر ہونا کھلتا چلا جائے. جب ہمیں اپنا آپ برا نظر آنے لگ جائے نا تو سمجھ جائیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں. اور جب اپنی بزرگی منکشف ہونے لگے اور اوروں کے عیوب نظر آنے لگے تو یہ پکی دلیل ہے اس بات کی کہ کوئی بیچ میں آڑ آ گئی ہے، کنیکشن کٹ چکا ہے. جب انسان کا تعلق اللہ سے پیدا ہوتا ہے اور پردے ہٹ جاتے ہیں، اللہ اپنے انوار اس پہ ڈالتے ہیں، تو اتنی روشنی آتی ہے کہ اپنے عیوب اس پہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں.
اور جب وہ روشنی منقطع ہو جائے تو اب اندھیرا ہو گیا، اندھیرا ہو گیا تو اب کچھ نظر ہی نہیں آتا، اب اپنی کمیاں نظر ہی نہیں آتی آدمی کو۔ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا فرض ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ جب تک یہ گناہ ہم سے نہیں چھوٹتے تب تک ہم اللہ والے نہیں بن سکتے، تب تک ہم اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے، تب تک ہمارا تعلق اللہ پاک سے قائم نہیں ہو سکے گا۔ ہاں، نمازیں چلتی رہیں گی اور دوسرے اعمال بھی ہوتے رہیں گے، تبلیغ کا کام بھی ہوتا رہے گا، مراقبہ بھی ہوتا رہے گا، اعمال بھی ہوتے رہیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ حسن ظن کی بنیاد پہ اسباق بھی بڑھتے رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق کے قائم کرنے کے لیے اپنی انانیت کو مارنا شرط ہے، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا یہ شرط ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے قطب الارشاد حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تصوف کا مقصد تو اپنے آپ کو مٹرانا ہے۔ بھائی میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں، میں تو سب سے چھوٹا ہوں، میں تو سب سے گرا پڑا ہوں، میں تو کسی کام کا نہیں ہوں، میں تو جوہر ناقابل ہوں، کسی کام کا نہیں ہوں۔ جتنی تواضع بڑھے گی اتنا اللہ سے تعلق بنے گا، جتنی زبان خاموش رہنا شروع ہو جائے گی اتنا زیادہ اللہ سے تعلق قائم ہوگا۔ جتنی زیادہ زبان بولتی ہے نا اتنا انسان اللہ سے دور ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے یہ بنیادی چیز ہے کہ ہم سے گناہ چھوٹ جائے، کبیرہ بھی نہ ہو، صغیرہ بھی نہ ہو، کوئی گناہ ہم سے نہ ہو، اور ہو جائے تو فوراً توبہ کریں، فوراً توبہ کریں، فوراً توبہ کریں۔ اللہ کوئی جابر بادشاہ تھوڑی ہے، اللہ تو ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صرف ایک جگہ اپنے آپ کو غافر کہا ہے، غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب ذی الطول، صرف ایک دفعہ، ورنہ اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے کیا کہا ہے اپنے آپ کے بارے میں؟ انہ هو الغفور انی لغفار لمن تاب انہ کان غفارا۔ غفار پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ غفار معاف کرنے والے کو نہیں کہتے، غفار اسے کہتے ہیں جو بار بار معاف کرے، اس کو غفار کہتے ہیں۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، معافی مانگو اپنے پروردگار سے، اس لیے کہ وہ بار بار معاف کرنے والا ہے۔ اگر آپ سے پہلے بھی کئی دفعہ توبہ ٹوٹی ہے تو مایوس نہ ہو، دوبارہ توبہ کر لو، اللہ دوبارہ معاف کر دے گا۔ اگر پھر بھی ہو گیا اللہ پھر بھی معاف کر دے گا۔ ہم توبہ توڑتے رہیں گے اللہ جوڑتا رہے گا، ہم توبہ توڑ توڑ کے تھک سکتے ہیں، اللہ معاف کر کر کے کبھی نہیں تھکتا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ کو بہت اچھے لگتے ہیں دو قسم کے لوگ۔ کون سے؟ ایک تواب، تائب نہیں، تواب۔ ان اللہ یحب التائبین، یہ نہیں فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے بہت اچھے لگتے ہیں وہ بندے جو بار بار توبہ کرتے ہیں۔ ٹوٹتی ہے تبھی کرتے ہیں نا بھائی، ٹوٹتی نہیں تو پھر کریں گے کیوں؟ ٹوٹتی ہے تبھی تو کرتے ہیں۔ اس لیے گناہگار کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، پھر ہو جائے پھر کر لے، پھر ہو جائے پھر کر لے، پھر ہو جائے پھر کر لے۔ اور دوسری بات اللہ فرما رہے وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، وَيُحِبُّ الطَّاهِرِينَ نہیں، اللہ پاک لوگوں کو پسند کرتے ہیں، اللہ کو پاک بندے بڑے اچھے لگتے ہیں، یہ نہیں فرما رہے، بلکہ متطہرین، متطہر اسے کہتے ہیں جو پاک ہے نہیں لیکن پاک بننے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں متطہر۔ باب تفعل، اس میں تکلف ہے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، پاک ہے نہیں، پاک بننے کی کوشش کر رہا ہے، پھر گندا ہو جاتا ہے، پھر پاک بننے کی کوشش کرتا ہے، پھر گندا ہو جاتا ہے، پھر پاک بننے کی کوشش کرتا ہے، پھر گندا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے،
دیکھ چلا نہیں جاتا پھر بھی چلنے کی کوشش کر رہا ہے، پاک رہا نہیں جاتا پھر بھی پاک رہنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک آدمی کا وضو سارا دن چلتا ہے، کیا کمال ہے۔ ایک آدمی کا وضو ہر 10 منٹ میں ٹوٹ جاتا ہے، وہ پھر جا کے وضو کر کے باوضو بیٹھتا ہے، وہ پھر وضو کر کے باوضو بیٹھتا ہے، وہ پھر وضو کر کے باوضو بیٹھتا ہے۔ بتائیے اللہ کو اس پہ رحم آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اللہ کو اس پہ زیادہ پیار آئے گا یا اس پہ زیادہ پیار آئے گا جو فجر کے وضو سے عشاء پڑھتا ہے؟ اس پہ زیادہ پیار آئے گا، بار بار ٹوٹ رہا ہے پھر کر رہا ہے، پھر ٹوٹ رہا ہے پھر کر رہا ہے۔ علماء کہتے ہیں کتاب الہدایہ کی قبولیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے ساری کتاب باوضو لکھی ہے، جبکہ اس کتاب کی تصنیف کے دوران ان پہ ایسا حال بھی آیا کہ 40 مرتبہ ان کو وضو کرنا پڑا، پھر بھی وہ باوضو لکھتے تھے، کوئی مسئلہ بے وضو نہیں لکھا۔ اس مشقت کے ساتھ باوضو رہ کر انہوں نے کتاب کو لکھا، اللہ نے قبولیت دے دی۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یہ جو پاک رہنے کی کوشش ہے نا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ جو ہمارا جمع ہونا ہے یہ پاک رہنے کی کوشش ہے۔ اب اس کوشش کو مزید بڑھانا ہے کہ ہم سے گناہ نہ ہو۔ زبان کے گناہوں سے بچنے کا آسان حل یہ ہے کہ چپ رہیں، بولیں ہی نہیں، نہ بولے نہ کوئی مصیبت آئے، نہ کوئی بول نکلے ایسا۔ اس کا ماحول ہونا چاہیے۔ خانقاہوں میں خاموشی کا ماحول ہوتا ہے، تبلیغی مراکز میں بولنے کا ماحول ہوتا ہے، خانقاہوں میں خاموشی کا ماحول ہوتا ہے۔ ہر ماحول کا اپنا ایک امتیاز ہوتا ہے، ہر ماحول کی اپنی ایک خاصیت ہوتی ہے۔ مدرسوں میں شور ہوتا ہے، تکرار ہو رہا ہوتا ہے، شور ہوتا ہے۔ تبلیغی مراکز میں شور ہوتا ہے، دعوت چل رہی ہوتی ہے، اختلاط چل رہا ہوتا ہے، لیکن خانقاہوں میں شور نہیں ہوتا۔ خانقاہوں کی مثال تو قبرستان کی سی ہوتی ہے، ایسا سناٹا ہوتا ہے جیسے یہاں انسان نہیں قبریں ہیں۔ اس کا ہمیں ماحول بنانا چاہیے، اس کی مشق کریں، اپنی زبان کو بند رکھیں، خاموشی کا ماحول بنائیں۔ جب خاموش رہنے کا ماحول بنائیں گے تو ویسے ہی گناہوں، زبان کے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ اور شرمگاہ کے گناہوں سے بچنے کا حل یہ ہے کہ اپنی نگاہ کو ہر وقت نیچے رکھیں۔ جس کی نگاہ جھکی رہے گی اس کی شرمگاہ محفوظ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ اے نبی آپ ایمان والے مردوں سے کہیے اپنی نظروں کو جھکائیں اور اپنی شرمگاہوں کو بچائیں، اس سے ان کا دل پاک رہے گا، صاف رہے گا۔ نگاہوں کو جھکانا یہ شرمگاہ کی حفاظت کا ضامن ہے، اس لیے ہم نگاہوں کو جھکانے کی مشق کریں۔ مسجد میں بھی ادھر ادھر نہ دیکھیں، نظر نیچی رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے خافضت طرف، آپ کی نگاہ جھکی رہتی تھی۔ نظرہ الی الارض اطول من نظرہ الی السماء، آپ زمین کی طرف زیادہ دیکھتے تھے، اوپر کم دیکھتے تھے۔ جل نظرہ الملاحظہ، آپ زیادہ جو دیکھتے تھے نظریں گردن اٹھا کے اور نظریں پھاڑ کے نہیں دیکھتے تھے، بلکہ آپ کی گردن جھکی ہوتی تھی اور نگاہیں اٹھا کے بھاؤں کی طرف سے دیکھتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں عربی میں ملاحظہ، اس کو کہتے ہیں کنکھیوں سے دیکھنا۔ گردن جھکی ہوئی ہے اور اپنی آنکھوں کے تاروں کو اوپر اٹھا کے بھاؤں کی طرف سے آپ دیکھتے تھے۔ اتنے آپ شرمیلے تھے، اتنی آپ کی نظروں کو جھکانے کی عادت تھی۔ اس کی ہم مشق کریں۔ تو بھائی یہ تزکیے کے ایام ہیں، یہ تقوی کو سیکھنے کے ایام ہیں۔ رمضان کا مہینہ ملا ہی ہے تقوی کے لیے۔ رمضان کا مہینہ بھی ہو، مسجد بھی ہو، مسجد کا ماحول بھی ہو، پھر اعتکاف بھی ہو، پھر شیخ کامل کی صحبت بھی ہو، اللہ اکبر، پھر بھی تزکیہ نہ ہو تو پھر تو خدا ہی تزکیہ کرے۔ اس کا مطلب ہے کہیں فالٹ ہے، کہیں لیک ہے، کہیں سے اے سی فل کھلا ہوا ہے پھر بھی کولنگ نہیں ہو رہی، بھائی کہیں مسئلہ ہے نا۔
اس کا مطلب ہے کوئی کھڑکی کھلی ہوئی ہے. اتنے اسباب جمع ہو گئے متقی بننے کے، اللہ تعالیٰ کا تعلق پانے کے، اور زندگی سے گناہوں کے نکل جانے کے. سارے بڑے بڑے اسباب جمع ہیں، پھر بھی تزکیہ نہ ہو تو ہمیں استغفار کرنا چاہیے، رونا چاہیے، اور اپنے آپ کو گہری نظر سے چیک کرنا چاہیے کہ کہاں فالٹ ہے. تو بھئی اس کی مشق کریں گے انشاءاللہ، ان ایام کی قدر کریں گے نا، ان ایام میں ان ساری باتوں پہ محنت کریں گے نا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. مراقبے پہ زیادہ زور لگائیں، زیادہ سے زیادہ مراقبہ کریں، تلاوت بھی کریں، مراقبہ بھی کریں. چونکہ شیخ کامل کی صحبت ہے تو زیادہ سے زیادہ مراقبہ کریں تاکہ شیخ کامل کا فیض ہم تک پہنچ سکے. جب انسان گناہ کرتا ہے، سیاکاریاں کرتا ہے، تو پھر تہیں چڑھ جاتی ہیں. شیخ کا فیض آ تو رہا ہے لیکن جا ہی نہیں رہا، آ تو رہا ہے لیکن جا ہی نہیں رہا. اب آنکھوں پہ پٹی ہے، روشنی تو ہے لیکن نظر ہی نہیں آ رہا، اس لیے کہ پٹی ہے. اب پٹی ہٹائیں تو روشنی نظر آئے نا. شیخ کامل کی صحبت میں فیض ضرور ملتا ہے لیکن پردے نہ ہو نا پھر ملتا ہے. پردے ہوں گے تو کیسے ملے گا؟ تو اس لیے ہم اپنے آپ پہ ایسی محنت کریں کہ ہمیں حضرت جی کا فیض کامل حاصل ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.